حضرت آپ ہر مسئلے کا جواب فقہ حنفی کی روشنی میں کیوں دیتے ہیں؟ کیا قرآن و حدیث ہمارے لیے کافی نہیں؟ عبد الرحمن فرام کراچی۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ فقہ حنفی قرآن اور حدیث سے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ فقہ حنفی میں جو بھی مسئلہ بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی سمجھایا جاتا ہے۔ لیکن فقہ حنفی پر ہمارا اعتماد کیوں ہے اور فقہ حنفی کی روشنی میں ہم مسائل کیوں بتاتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فقہ حنفی میں غلطی کا احتمال نہ ہونے کے برابر ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیوں؟ اس لیے کہ فقہ حنفی کو جب مرتب کیا گیا اور اسے مدون کیا گیا تو 40 علماء اکرام کی مجلس شورا نے اسے مدون کیا ہے۔ اکیلے امام حنیفہ نے مدون نہیں کیا ہے، 40 علماء اکرام تھے وقت کے جید 40 علماء اکرام، انہوں نے مجلس شورا قائم کی۔ اس مجلس شورا کے اندر روزانہ کی بنیاد پر مسائل ڈسکس کیے جاتے، مسائل پر بحث ہوتی، پھر جا کے فقہ حنفی مرتب کی جاتی۔ اور یہ جو بات میں نے کہی ہے کہ فقہ حنفی میں غلطی نہ ہونے کا احتمال ہے اور غلطی کا احتمال نہ ہونے کے برابر ہے، یہ میں نے بات اپنی طرف سے نہیں کہہ دی، یہ چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی، میں خود کہوں گا یہ بات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ وکیع بن الجراح رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے، اور یہ بات جو میں ان کی نقل کر رہا ہوں، یہ بات محدث خطیب بغدادی تاریخ کی کتاب ہے تاریخ بغداد، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد وکیع بن الجراح رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فلاں مسئلہ بتانے میں غلطی کر دی، تو وکیع رحمۃ اللہ علیہ بڑے غصے ہوئے اور غضبناک لہجے کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ سے غلطی ہو جائے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس کے پاس بحث و تحقیق کے دوران امام ظفر اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جیسے ماہرین قیاس موجود تھے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کے پاس حفص بن غیاث اور اسی طرح حبان رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح مندل رحمۃ اللہ جیسے حفاظ حدیث ان کی مجلس کے اندر موجود ہوا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قاسم بن مان جیسے ماہرین علوم عربی علوم کے ماہرین موجود ہوا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فضیل بن عیاض جیسے اور اسی طرح داؤد طائی جیسے متقی اور پرہیزگار لوگ موجود ہوا کرتے تھے، ان کی مجلس کے اندر بیٹھا کرتے تھے۔ تو اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی مسئلے کے اندر غلطی کرتے تو یہ حضرات فوراً ان کو ٹوک دیتے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے تو غلطی کا ہونا یہ بالکل ناممکن ہے اور محال ہے۔ لیکن سب سے زیادہ مشہور جو اعتراض فقہ حنفی پر یہ کیا جاتا ہے کہ فقہ حنفی کے اندر جب مسائل بتائے جاتے ہیں تو حدیث مبارکہ کا حوالہ نہیں دیا جاتا، یہ مشہور و معروف اعتراض ہے۔ اس کی بھی وجہ میں آپ کو بتلا دوں، اس کی 2 وجوہات ہیں کہ فقہ حنفی جب بیان کی جاتی ہے تو حدیث مبارکہ کا حوالہ کیوں نہیں دیا جاتا۔ اس کی 2 وجہیں، پہلی وجہ یہ ہے کہ اختصار کے پیش نظر ایسا کیا جاتا ہے، بات کو طوالت سے بچانے کے لیے احادیث مبارکہ کا حوالہ اور سند نہیں بیان کی جاتی، جیسے کہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ و دیگر محدثین اکرام ایسا ہی کرتے ہیں، ان کی عادت یہ رہی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بعد کے جو فقہاء اکرام ہیں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر احادیث مبارکہ کو بیان کیا ہے، لیکن انہوں نے امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ، امام طحاوی رحمہ اللہ جیسی بزرگ اور مقدس شخصیات پر اعتماد کرتے ہوئے ان حدیث مبارکہ کی سند بیان نہیں کی، ان کا حوالہ بیان نہیں کیا، ورنہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر حدیث مبارکہ کی سند بھی موجود ہے اور حوالے بھی موجود ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، آج سے چند ایک عرصہ قبل پوری عالمی سطح کے اوپر پوری دنیا کے اندر عالمی سطح کے اوپر ایک جائزہ لیا گیا، اور جائزہ یہ لیا گیا کہ اس وقت مسلمانوں کے جتنے بھی مکاتب بے فکر ہیں،
یعنی 4 مکاتب فکر ہیں مسلمانوں کے، حنفی، حنبلی، شافعی اور مالکی۔ تو جائزہ یہ لیا گیا کہ یہ جو چاروں مسلمانوں کے مکاتب فکر ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ پیروکار کس کے ہیں اور سب سے زیادہ کس کی فقہ پر لوگ عمل کرتے ہیں۔ تو اس تحقیقی جائزہ جس کا نام جو ہے نا وہ رکھا گیا انسائکلوپیڈیا آف اسلام مختصر لیڈن 1911 عیسوی کے مطابق، اس وقت جو جائزہ لیا گیا تو اس جائزے کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ مکتبہ زیدیہ کے جو پیروکار ہیں، مکتبہ زیدیہ کے، ان کے پیروکاروں کی تعداد تقریباً 30 لاکھ ہے، اور اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیروکار ہیں ان کی تعداد بھی 30 لاکھ ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مقلدین ہیں اور ان کے جو ماننے والے ہیں تو ان کی تعداد 10 کروڑ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکاروں کی تعداد 34 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، 34 کروڑ سے بھی زیادہ۔ تو یہ جو 34 کروڑ، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، عالمی سطح کی بات کر رہا ہوں، تو 34 کروڑ لوگ جس فقہ حنفی کے اوپر اندھا اعتماد کرتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے جس فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں، اس فقہ حنفی کے اندر غلطی ہو سکتی ہے؟ غلطی کا احتمال نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ غلطی نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان تو بہرحال خطا کار ہے، لیکن غلطی نہ ہونے کا غلطی کا احتمال نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ قابل اعتماد بات میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کتابوں کے اندر پایا جاتا ہے، تمام فقہ حنفی کی کتابوں کے اندر یہ قول ان کا موجود ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی مسائل بیان کیے ہیں فقہ حنفی کی روشنی میں نے جتنے بھی مسائل بیان کیے ہیں، میں کھلے عام لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہوں اور کھلے لفظوں کے اندر لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ میرا بیان کردہ کوئی بھی مسئلہ، فقہ حنفی کا کوئی بھی ایک مسئلہ اگر قرآن اور حدیث سے ٹکراتا ہے، قرآن اور حدیث سے متصادم ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، تو تم میرے مسئلے کو دیوار سے پٹک کر مار دو، قرآن اور حدیث پر عمل کرو، تو بات ختم ہو جاتی ہے نا۔ پھر کیا بات رہ جاتی ہے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ فقہ حنفی اصل قرآن اور حدیث ہی ہے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر ہی تمام مسائل بتلائے جاتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ فقہ حنفی کا قرآن اور حدیث سے باہر نہیں ہے، اس لیے جب بھی ہم مسئلہ بتاتے ہیں، لوگوں کو سکھلاتے ہیں، تو فقہ حنفی کے مطابق مسئلہ بتاتے اور سکھاتے ہیں، اور ہمیں 100% اعتماد ہے فقہ حنفی پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔